السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ وہ واپس آیا تو دم سادے کھڑی جواہرات تب تک نہیں بولی جب تک اس نے دروازہ بند کر کے لاک نہ کر دیا ہو۔ پھر گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف گھوما۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے والی بات نہیں سنی۔ میرے حساب جواب دے رہے ہیں ہاشم۔ جواہرات چیخ پڑی۔ اس سب کو ختم کرو، فارس پہ سب الزام ثابت کرواؤ، اسے جیل بھجواؤ تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا خاور کے لیپ ٹاپ تک آیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں تک پہنچا کام؟ ہو گیا ہے سر۔ وہ تابعداری سے اسکرین پہ اسے کچھ دکھانے لگا۔ جواہرات سامنے کھڑی تھی، فکر مند، الجھی ہوئی سی ان کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ کیا پلان کر رہے ہو؟ باہر لان میں زرتاشا سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے کسی عجیب کشمکش میں چلتی جا رہی تھی۔ دفتر آوازوں پہ رکی، گردن گھما کر دیکھا۔ لان کے کنارے مصنوعی آبشار تھی، وہ اس وقت بند تھی اور اس کے سٹیپ پہ شہرین بیٹھی تھی، ٹائٹس کے ساتھ سرخ کافتان نما شرٹ پہنے۔ وہ چیونگم چباتی سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ زرتاشا نے لمحے بھر کو سوچا، پھر اس کی شرٹ، گردن کی مالا، کلائی کا کڑا اور اوہ یہ لانگ شوز، یہ کس برانڈ کے ہوں گے؟ مگر پھر اس نے سر جھٹکا اور اس کی طرف آئی۔ شہرین نے چونک کے سر اٹھایا، پھر آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھتے چہرے پہ سامنے کو آئے سنہری بال پیچھے ہٹائے۔ ہیلو زرتاشا، وہ کروفر سے مسکرائی۔ کیا تم مجھے سونی کے برتھ ڈے پارٹی کی ویڈیو دے سکتی ہو؟ مجھے اپنی کزنز کو تمہاری ساڑی دکھانی ہے، ایکسٹرا کاپی ہوگی نا؟ اس نے اس سے پوچھا۔ شیور، خاور نے بہت سی سی ڈیز مجھے دی تھی، میں میری این جی او کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ تو فاخرانہ شانے اچکائے۔ زرتاشا نرمی سے تھینکس کر کے آگے بڑھ گئی۔ چلنے ہی کو ہے ایک سموم ابھی، رقص فرما ہے روح بربادی۔ تم ایک تیر سے کتنے شکار کرنا چاہ رہے ہو ہاشم؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ پھر سے سن لیں پلان۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، ہم زمر پر فائرنگ کریں گے، گن فارس کی استعمال ہوگی، ہوٹل کے جس کمرے سے گولی چلے گی وہ بھی اسی کے نام پہ ہوگا، گن پہ فارس کے فنگر پرنٹس بھی ملیں گے، اور اگر وہ مر گئی تو؟ جواہرات کو ہول اٹھ رہے تھے۔ اس کو نہیں مارنا ہم نے ممی، وہ بازار فارس سے تفتیش کر رہی ہے، اس پہ شک کر رہی ہے، ایسے میں زمر کو یہ حملہ ایک مجرم کو خود کو چھپانے کا حربہ لگے گا، وہ یہی سمجھے گی کہ گرفتاری کے خوف سے فارس نے یہ سب کیا ہے، اور اگر اس نے اسے فارس کے خلاف سازش سمجھا تو؟ ہاشم پہلی دفعہ کھل کر مسکرایا، خاور کو دیکھا، وہ بھی مسکرایا۔ جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ کیا میں کچھ مس کر رہی ہوں؟ زمر کبھی بھی نہیں سمجھے گی کہ یہ فارس کے خلاف سازش ہے، وہ فارس کو ہی قصوروار سمجھے گی کیونکہ یہ بات اسے فارس خود کہے گا۔ اوکے، اور فارس اسے یہ بات کیوں کہے گا؟ جواہرات اب کو ذرا اکتانے لگی۔ وہ اس طرح ممی کہ ہم فارس کی طرف سے زمر کو یہی بات کہلوائیں گے۔ ہرگز نہیں ہاشم، جواہرات نے کوفت سے سر جھٹکا۔ زمر کو آج بھی فارس کی بے گناہی کا یقین ہے، کل بھی ہوگا، ہم اس کو فارس کی طرف سے کال کریں گے۔ کہتے ہوئے ہاشم نے خاور کی طرف اشارہ کیا۔ خاور نے لیپ ٹاپ سکرین جواہرات کے سامنے کی، وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ کیا تم دونوں وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ خاور نے سر کو اثبات میں سر ہلایا اور سکرین کو دیکھتے ہوئے مؤدب انداز میں سمجھانے لگا، اور جواہرات اس کی بات سننے لگی۔ میں نے اس سافٹ ویئر میں فارس کی تمام ریکارڈنگز ڈال دی ہیں جو میرے پاس ہیں، ہم پچھلے ایک ہفتے سے اس کا فون ٹیپ کر رہے تھے، اب دیکھیں۔ وہ چند بٹن دبا کر مزید صفحے کھولنے لگا۔ جواہرات بدستور مشکوک سی اسے دیکھے گئی۔ میں جو بھی ٹائپ کروں گا وہ فارس کی آواز میں ابھر کر سامنے آئے گا، ہم فارس کے فون سے پراسیکیوٹر کو کال کریں گے اور ہمارا کہا ہوا اسکرپٹ کی اس کی آواز میں پڑھا جائے گا، وہ یہی سمجھے گی کہ یہ فارس ہے اور اس پہ حملہ کرنے سے پہلے اس کے سامنے اعتراف جرم کر کے اپنے ضمیر کی آخری چبھن نکال رہا ہے اور اس کو ختم کر کے آخری ثبوت بھی مٹانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ زندہ بچ جائے گی اس لیے وہ اسی کال کو فارس کے خلاف استعمال کرے گی۔ آف کورس زمر کے پاس یہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کو فارس کے یہ الفاظ ساری زندگی یاد رہیں گے، اس بنیاد پر وہ اسے جیل بھی بھجوائے گی اور وہ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہ ہوگی۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ جواہرات قدرے چنبے سے دونوں کے چہرے دیکھنے لگی، لب دانت سے کاٹتے ہوئے وہ کافی متفکر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم، اگر کچھ غلط ہو گیا، اگر زمر ہماری چال میں نہ آئی، اگر اس نے اس سب کو ایک سوچا سمجھا پلان سمجھا تو پھر ہماری قسمت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا، مگر میں اپنے خاندان کے لیے اچھی امید رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر سپاٹ سا نظر آنے لگا۔
جواہرات نے بدک مسکرا کر سر ہلایا مگر وہ ابھی بھی خوش نہیں تھی، آنکھوں میں شدید اضطراب تھا۔ پھر یکایک کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر فارس نے واقعی وارث کا قتل کیا ہے اور وہ زمر کے سامنے اپنی قول میں اعتراف سے جرم بھی کر لے گا تو بھی وجہ قتل کیا ہوگی؟ کم از کم اس سارے پلان میں مجھے وجہ قتل نظر نہیں آ رہی۔ ہاشم کے تاثرات قدرے سخت ہوئے، اس کی آنکھیں سکڑ گئی اور ان میں ایک عجیب سا جذبہ ہلکورے لینے لگا۔ اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی زرتاشا واپس گئی تھی، اور پھر دوبارہ ماں کی طرف رخ پھیرا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں زخمی پن سا تھا۔ وجہ قتل سامنے ہے اور میں اس کو اس سب میں فٹ کر لوں گا، بھروسہ رکھیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے۔ جواہرات بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ہاشم سے پوچھے کہ وہ وجہ قتل کیا بنا رہا ہے، لیکن پھر اس نے پوچھا نہیں۔ دل پر پڑے بوجھ بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر وہاں سے آ گئی تھی۔ باہر آئی تو اورنگزیب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے جواہرات نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ ویسے ہی سجا لی اور بڑی تمکنت سے آ کر بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، بازو صوفے کے ہتھے پہ جمایا اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے تنے تاثرات مزید تن گئے۔ قدرے مدافعانہ سی جارحیت سے وہ اس کو دیکھ کر بولے، ہاشم سے کہو جلد از جلد یہ معاملہ ختم کرے، میں اس وقت اس طرح کا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے مسکرا کر اس بات میں خم دیا، کم از کم اس معاملے میں وہ دونوں متفق تھے۔ انیکسی کے باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ بالائی منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ کے کنارے بیٹھی زرتاشا کے چہرے پہ سوچوں کا جال تھا۔ وہ ہتھیلی پہ ٹھوری گرائے انگلی پہ سامنے کی لٹ لپیٹتی دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گردن موڑ کر اس طرف دیکھتی اور پھر دوبارہ سے خلا میں دیکھنے لگتی۔ اس کا ذہن منقسم تھا۔ ہاشم سے کی گئی باتیں، زمر کا ذکر، فارس کی غیر موجودگی، سب کچھ اسے بہت الجھا رہا تھا۔ اگر خاور کا پارٹی میں موجود نہ ہونا اتنا اہم نہیں تھا تو پھر ہاشم نے بطور خاص اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ پھر اس کو آتے دیکھ کر اس کے چہرے اتنے فک کیوں ہو گئے تھے؟ زرتاشا کے پاس بہت سے سوال تھا، جواب ایک کا بھی نہیں تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بیزاری سے اٹھی اور گھوم کر سائڈ ٹیبل تک آئی۔ فارس کا موبائل بج رہا تھا۔ اوپر لکھا آ رہا تھا، میڈم زمر۔ زرتاشا کے لب بھنچ گئے، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری ابھری۔ چند لمحے وہ فون کو دیکھتی رہی، پھر جھپٹ کر اٹھایا، زور سے بٹن پریس کر کے کان سے لگایا۔ جی فرمائیے۔ میں ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر زمر یوسف بات کر رہی ہوں۔ زمر کہتے ہوئے ذرا جھجکی، مجھے فارس سے بات کرنی ہے۔ میں فارس کی بیوی بول رہی ہوں، آپ کو فارس سے کیا بات کرنی ہے؟ زرتاشا کا لہجہ خشک اور سرد تھا۔ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ زرتاشا؟ فی الحال تک تو ٹھیک ہوں، لیکن جس طرح آپ میرے شوہر کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ ہم اتنی خوشگواری سے بات کر سکیں گے۔ لائن پر چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر زمر کی آواز ابھری تو اس میں گہرا تعجب تھا۔ سوری، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ حالانکہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا شوہر بے گناہ ہے، پھر بھی جس طرح آپ اس کیس کو پرسیو کر رہی ہیں، جس طرح آپ میرے شوہر کو بار بار مجرم ثابت کرنے پر تلی ہیں، اس سب سے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اس سے کوئی پرانا بدلہ اتار رہی ہیں۔ آخر میرے شوہر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بامشکل غصہ ضبط کر کے کہے جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کا اندر ابلتا لاوا کسی نہ کسی طرح تو پھٹنا ہی تھا۔ دوسری جانب زمر اچنبھے اور حیرت سے فون کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس کے تاثرات بھی سخت ہو گئے، آواز سپاٹ ہو گئی۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں صرف اور صرف فارس اور سعدی کی مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال جب فارس مجھ سے بات کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ انہوں نے کل مجھے اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہے، اور ہاں، ان سے کہیے گا کہ اگلی کال وہی مجھے کریں گے کیونکہ میرے پاس فی الحال کرنے کو اور بہت سے کام پڑے ہیں۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ زرتاشا تیش سے فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر زور سے واپس پھینکا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ چونک کر مڑی۔ فارس باہر نکل رہا تھا، تولیے سے گیلے بال رگڑتا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شدید اضطراب سا تھا۔ یقیناً اس نے یہ گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے بامشکل چہرے کے تاثرات نارمل کیے، ہلکا سا مسکرائی۔ میڈم پروسیکیوٹر کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں کال بیک کر لیں۔ فارس نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کے تاثرات پہ غور کیا۔ اور کیا کچھ کہہ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف چلی گئی، ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی اور برش اٹھا کر بالوں میں اوپر سے نیچے پھیرنے لگی۔ البتہ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس جیسے آدمی کو دھوکہ دینا کم از کم زرتاشا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھی، آئینے میں اس کو دیکھتی رہی۔ فارس اب فون پر نمبر ملا کر اسے کان سے لگا رہا تھا۔
پھر پلٹ کر وہ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ زرتاشا کی سماعتیں وہیں لگی تھیں۔ بالوں میں ہیئر برش پھیرتا ہاتھ رک گیا۔ جی السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ کا فون آیا تھا؟ اسے فارس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہیئر برش رکھ کے دبے قدموں اٹھی اور چوکھٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ فارس کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ سامنے لان نظر آتا تھا اور اس کے پار ہاشم کے کمرے کی بالکنی۔ ہاشم کا کمرہ ہمیشہ ہی اونچائی پہ ہوتا تھا اور ان کا کمرہ نشیب میں۔ یہ فرق زرتاشا کو آج پہلے سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ جی شیور میم، میں کل آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ ٹائم اور جگہ میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے۔ فارس شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر دوسری جانب سے غالباً خشک لہجے میں کی گئی بات کاٹ دی گئی تھی۔ تب بھی وہ خاموش ہو گیا اور پھر فون بند کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو زرتاشا کو وہیں کھڑا پایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر انجان سی بن کر پوچھا تھا۔ دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس فون بند کرتا آگے آیا، ذرا سے کندھے اچکائے، خود بھی کچھ الجھا ہوا سا تھا۔ کل مجھے انہیں اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہے، اس کا بتا رہا تھا۔ پھر خاموش ہو گیا، جیسے اسے بھی زمر کے خشک جواب پہ پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے برا لگا تھا۔ کیا واقعی زمر اس کو مجرم سمجھ رہی تھی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈی اے آپ کو مجرم سمجھتی ہے؟ زرتاشا ذرا کی ذرا احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھتی قریب آئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی سوچ پڑھ سکتی تھی۔ اس نے مبہم سا اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ زرتاشا کو ذرا تقویت ملی۔ گردن اٹھا کر پہلے سے زیادہ اعتماد سے وہ قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زمر جو بھی کہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ یقیناً کوئی اس میں آپ کو پھنسا رہا ہے۔ فارس کے تاثرات کی نرمی بڑھتی گئی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ایسی مسکراہٹ جس میں سوگواریت بھی تھی اور زخمی پن بھی۔ تھینک یو زرتاشا، تمہاری سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی، البتہ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب تھی۔ اس کو کیا چیز تنگ کر رہی تھی؟ ہاشم کا ایک بے معنی بے سبب سا جملہ؟ کیا بس یہی زرتاشا کو تنگ کر رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکنا چاہا مگر سوچوں کو جھٹکنا اتنا آسان نہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں میری انجیو کے ہاتھ بھجوائی گئی ویڈیوز سی ڈی رکھی تھی۔ چونکہ شہرین نے بھجوائی تھی اس لیے خاور کو پتہ نہیں چل سکا، اور نہ ہی ہاشم کو۔ اس نے سوچا کہ وہ کل اسے دیکھے گی۔ ہاں کل۔ لمحوں سے اب معاملہ کیا ہو، دل پہ اب کچھ گزر رہا بھی نہیں۔ جس وقت زمر نے فارس کا فون بند کیا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی بیزاری اور قدرے ناگواری تھی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی، جیسے وہ اس سارے کھڑاک سے تنگ آ رہی تھی۔ مگر صرف شادی کے لیے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا مزید مشکل لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اف۔ مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی اور پھر ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتی وہ ٹھہری۔ جالی دار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا، یہاں سے صرف سامنے صوفے پر بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا، خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن صورتحال میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی اس کی والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز وہ بہرحال سن سکتی تھی۔ وہ بڑے ابا سے کہہ رہی تھی، ہمیں بخوبی احساس ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت قریبی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ بھی خیال کیجئے کہ ہمارے کارڈز بڑھ چکے ہیں، ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے باہر سے آنا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے ہیں، وہ اس سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے، ایسے میں ہم بھی مجبور ہیں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات۔ میں آپ کو شادی آگے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا، شادی اسی دن ہوگی جو کارڈز پہ لکھا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس شادی کو قدرے سادگی سے بھی کر سکتے ہیں، بجائے بے حد دھوم دھام کے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، کیا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام ارمان اس پر پورے کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس میں اس سب کی خوشی بھی شامل ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، آپ ولیمے پر اپنے تمام ارمان پورے کر لیجئے گا، لیکن صرف اپنی طرف کے فنکشنز ہم سادگی سے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیتھ ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ میں نہیں چاہتا ہمارے کسی بھی عمل سے میری بہو اور پوتے اپسیٹ ہوں۔ بڑے ابا بہت متانت اور باروب لہجے میں ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کوئی لا حاصل سی بحث تھی جو زمر کو مزید بیزار کر رہی تھی۔ دفتن بے تکلف میں بیٹھے حماد کی نظر اس پر پڑی تو وہ بدقت مسکرایا۔ زمر بھی اتنی دقت سے مسکرائی، سر کو خم دیا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ حماد سے بس اس کا اتنا ہی تعلق تھا۔ بظاہر رہی پسندیدگی کی بات تو اپنے جیسی بہت سی لڑکیوں کی طرح منگنی، نکاح، شادی جیسے لائسنس کے بعد اس کو پسندیدگی کا اختیار تو مل ہی جا چکا تھا۔ اچھا تھا، وہ اس کو پسند بھی تھا اور شادی کے حوالے سے امیدیں بھی بہت تھیں، لیکن وارث غازی قتل
یہ ایک واقعہ ہر چیز بدل رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل کھولا، فارس کی ابھی اٹینڈ کی ہوئی کال کا ریکارڈ دیکھا۔ زرتاشا کی باتیں ذہن میں دوبارہ سے گونجیں، چہرے پہ آئی ہوئی تلخی مزید بڑھ گئی۔ بے دلی سے اس نے فون پرے رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ بجا۔ زمر نے کال اٹھائی، یہ آفس سے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وارث غازی کا باس اس طرح اپنی کلاسیفائیڈ فائلز کو کھلوانے کے لیے، آخر ہم نے ان کو بھی تو شامل تفتیش کر رکھا ہے نا۔ اگر فارس غازی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس مرڈر کا تعلق اس کیس سے بھی ہے جس کی تفتیش مقتول کر رہا تھا، تو ہمیں کورٹ سے آرڈر لازمی لینا ہے۔ سمجھ گئے؟ اوکے۔ فون بند کر کے زمر نے پہلے سے زیادہ بے دلی سے اسے بیڈ پر پھینک دیا اور کنپٹی دونوں کنگلیوں سے مسلتی سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھی رہی۔ وہ صبح پہلے سے زیادہ تعفن زدہ تھی، حبس، گھٹن اور فضا میں چھائی عجیب سی سرانت، ایسے جیسے دور کہیں زیر زمین پہ کوئی چیز جل رہی ہو، بھن رہی ہو، کوئی نادیدہ شے۔ آفس سے نکلتے ہوئے زمر نے کار کی طرف جاتے ہوئے موبائل دیکھا۔ فارس نے صبح اسے ہوٹل کا نام SMS کر دیا تھا، ساتھ ہی کال کر کے تاکید بھی کر دی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے فارس کی ایلی بائی سے ملنا تھا۔ وقت قریب تھا۔ دوبارہ سے ہوٹل کا نام ذہن نشین کرنے کے لیے اس نے میسج کھولا ہی تھا کہ موبائل بجا۔ فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فارس، نکلنے والی، چینج آف پلان۔ ہوٹل نہیں، اس کے سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں آ جائیے زمر، میں تفصیلات SMS کر رہا ہوں۔ اور فون بند۔ زمر کے ابرو تعجب میں بھنچے۔ وہ فارس ہی تھا، مگر اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، مختلف سا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اس طرح دو ٹوک بات نہیں کی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ زمر کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا ہو۔ اس سے کچھ ناگوار گزرا، شاید کل اس کے خشک اور مختصر انداز گفتگو کی وجہ سے اس نے اس طرح بات کی ہو۔ خیر، سر جھٹک کر اس نے کار سٹارٹ کی اور مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ ہاشم اپنے آفس میں پاور چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کوٹ کرسی کی پشت پر پھیلا تھا، کف موڑ رکھے تھے، بالکل تھکے خون سے نچڑے چہرے کے ساتھ۔ وہ میز پہ کھلے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ خاور سے رابطہ مسلسل جڑا تھا، وہ فارس اور زمر کی کال سن سکتا تھا۔ آنکھوں میں البتہ ناخوشی تھی۔ جب کال ختم ہوئی تو آگے جھکا اور مائک میں بولا۔ یہ فارس کا لہجہ بالکل نہیں تھا، وہ پہچان جائے گی۔ سر، یہ قریب ترین ہے، اس سے زیادہ مشابہت ممکن نہیں۔ ہم آواز کاپی کر سکتے ہیں، لہجہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر آواز کا ایک مختلف وائس پرنٹ ہوتا ہے، اس لیے میں ان ریکارڈنگز کو دو ٹوک رکھ رہا ہوں تاکہ وہ لہجے پہ غور نہ کر سکے۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا، مگر ہاشم بےحد چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا خاور۔ وہ سخت بدمزہ اور مضطرب ہو کر مٹھی بھینچتا واپس پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا، غصہ تھا، گلٹ تھا۔ ہاشم کے پاس اس وقت ہر چیز تھی سوائے سکون کے۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، پردہ ہٹا تھا، گن سٹینڈ پہ کھڑی تھی۔ اس نے باریک دستانے پہن رکھے تھے جن کی انگلیوں کے پوروں کی جگہ پہ باریک پلاسٹک چپکا تھا۔ اس پلاسٹک پہ فارس کے فنگر پرنٹس تھے۔ وہ جگہ جگہ ہاتھ لگاتا، وہاں فارس کے نشان لگ جاتے جو بعد میں پولیس تلاش کر لے گی۔ بہت احتیاط سے وہ گن کو سٹینڈ سے فکس کر رہا تھا، اتنی احتیاط سے کہ اس پہ موجود فارس کے اصلی فنگر پرنٹس خراب نہ ہوں۔ یہ گن اس نے فارس کے گھر کی بیسمنٹ سے اٹھائی تھی۔ گن سیٹ کر کے اس نے نال میں سے دیکھا، نشانہ باندھا، دور نیچے بنے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیوار سامنے تھی۔ وہاں پہ کارنر میں ایک ٹیبل دیکھا، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ وہ مڑا، لیپ ٹاپ پہ چند کیز دبائیں، کال جانے لگی۔ زرتاشا نیکسی کے برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی اداسی سے سامنے کھڑے بلند و بالا محل کے عقب کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ ہاشم کی بالکنی تھی اور نیچے شہرین اپنی 2 سالہ بیٹی سونیا کی انگلی پکڑے اس سے باتیں کرتی کسی بات پہ ہلکا ہنستی گھاس پہ چل رہی تھی۔ شہرین نے ٹائٹس پہ ڈھیلی سی ڈیزائنر شرٹ پہن رکھی تھی جس کے ایک کندھے سے آستین نیچے تک لٹکتی تھی۔ گردن میں پتھروں کی لمبی سی مالا تھی، سب برانڈڈ تھا اور وہ جانتی تھی کہ سب کتنا قیمتی ہوگا، فارس کی 3 مہینے کی تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ۔ مگر نہیں، وہ تو چاہتا تو بہت کچھ افورڈ کر سکتا تھا۔ اگر وہ بلیک میں خریدی گئی 7-8 لاکھ کی گن خرید سکتا ہے تو اس کو پارٹی کے لیے 2 لاکھ کی ساڑی بھی دلا سکتا تھا، مگر نہیں۔ زرتاشا یاسیت سے دیکھتی رہی۔ دفتن دور کھڑی شہرین نے اسے دیکھا، سورج کی روشنی کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔
پھر ہاتھ ہلایا مسکرا کر تفاخر سے تمسخر سے۔ زرتاشا پھیکا سا مسکرائی اور ہاتھ ہلایا۔ شیرین آگے بڑھ گئی۔ وہ اونچائی پہ تھی، یہاں سے ڈھلان آ جاتی۔ زرتاشا اوپر دیکھتی رہی، وہ اوپر دیکھنے کی عادی تھی۔ پھر وہ بے دلی سے اٹھی، سامنے رکھا لیپ ٹاپ اور ویڈیو سی ڈی اٹھا کر اندر لے آئی۔ ساری ویڈیو وہ دیکھ چکی تھی۔ خاور جو عموماً ہاشم کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا، ادھر درمیان میں ایک لمبے دورانیے کو غائب تھا، مگر غائب تو فارس بھی تھا۔ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا، اور وہ خاور کو زیادہ دیکھ بھی نہیں سک رہی تھی۔ جس منظر میں زمر ہوتی، کم از کم اس میں وہ کسی اور کو نہ دیکھتی۔ تبھی موبائل بجا۔ اس نے دیکھا غیر شناسا نمبر تھا۔ برے دل سے اٹھایا۔ جی، میں ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس SMS کر رہا ہوں، جہاں پر اس وقت آپ کے شوہر ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹرز زمر صاحبہ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لے۔ غیر شناسا آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور پھر سمجھ آنے پر وہ تیزی سے اٹھی۔ چہرے پہ شدید قسم کا غصہ تھا اور الجھن بھی۔ فارس نے اس سے ملنا ہی تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن کسی ریسٹورنٹ میں لنچ؟ یہ دو الفاظ اس کو بری طرح کھب گئے تھے، اور وہ زرتاشا تھی، اسے حقیقت جاننی تھی۔ اس کو اپنے دل میں موجود شک کے کیڑے کو نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا بولو۔ آپ کدھر ہیں؟ قدر ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پہ افسوس ہونے لگا، وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی۔ میں کام سے آیا ہوں اور باہر ہوں۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کو پتہ کرنا چاہ رہی تھی، آج آپ نے پراسیکیوٹر سے ملنا تھا، اس لڑکی کو وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی۔ میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہوٹل میں، یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل دیکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور تیار بیٹھا تھا، اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر تھیں۔ اپنے ٹارگٹ کے انتظار میں وہ لمحے گن رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ ہاشم سے رابطہ فی الحال خاموش تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہاشم دوسری جانب موجود نہیں تھا، ہاشم بس چپ تھا، بالکل چپ۔ وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر لکھنے کے لیے۔ خاور کے ہوٹل کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں علیشہ قدرے مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے سامنے خاموش بیٹھی حنین اور مقابل مضطرب سے ٹہلتے فارس کو دیکھتی۔ اس کے اپنے چہرے پہ بھی تفکر چھایا تھا۔ میں عدالت نہیں جاؤں گی، میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فارس نے رک کر جیسے ضبط سے اسے دیکھا۔ کم از کم ابھی کے لیے تمہیں پراسیکیوٹر کے سامنے میری ایلیبائی مضبوطی کرنی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، میں قتل کے وقت ادھر ہی تھا، لیکن میں عدالت نہیں جاؤں گی، وہ بات کی بات ہے۔ مگر علیشہ بے چین ہو رہی تھی۔ حنین بھی تو تھی اس رات ہمارے ساتھ، کیا صرف حنین گواہی نہیں دے سکتی؟ اسے کوئی چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں 16 سال کی لڑکی ہوں، ان کی رشتہ دار ہوں، میں قابل اعتماد گواہ نہیں ہوں۔ حنین نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا، اور وہ بھی کافی اعتماد سے۔ فارس اور علیشہ دونوں نے اسے دیکھا۔ حنین نے شانے اچکائے۔ بیل دی گڈ ایلی مک بیل دی گڈ وائف بوسٹن لیگل وغیرہ دیکھ کر اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گی کیا؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے، کہیں میں تو کسی مسئلے میں نہیں پڑوں گی؟ علیشہ اب بھی ہچکچا رہی تھی، کیونکہ اگر میں کسی مسئلے میں پڑی تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں، میں اس سب سے نکل جاؤں گی۔ کم از کم آج کے لیے تم اس سب سے کہیں نہیں جا رہی۔ فارس نے کافی سختی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ پھر گہری سانس لی، سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا اور سمجھانے والے مگر دو ٹوک انداز میں بولا، یہ نیٹ جیو والی کہانی پراسیکیوٹر کو مت سنانا، تم بس ایک ٹورسٹ کے طور پر یہاں آئی ہو اپنی دوست سے ملنے، بات ختم، سمجھ آئی؟ علیشہ کے چہرے پر ندامت سی پھیل گئی، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے۔ فارس بے چینی سے اٹھ کر آگے پیچھے ٹہلنے لگا، پھر گھڑی دیکھی۔ حنین نے اس کی کیفیت دیکھ کر کہا، آپ پھپھو کو کال کر لیں۔ فارس نے سر ہلا کر فون نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا، گھنٹی جانے لگی۔ ملحقہ کمرے میں موجود خاور کے لیپ ٹاپ پہ سگنل آنے لگا، فارس کے نمبر سے کال جا رہی تھی۔ اس نے چند کیز دبائیں، کال کا رستہ کاٹا اور فارس کو فون بند ہونے کا پیغام ملنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل جیب میں ڈال لیا، یقیناً وہ آ رہی ہوں گی۔ حنین نے خاموشی سے سر کو خم دیا۔ وہ اس کارروائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی، البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے زمر کا فارس کے اوپر شک کرنا، علیشہ کے اس سارے معاملے میں گھسیٹے جانا، سعدی کی بے چینی، ہر چیز ناخوش کر رہی تھی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زمر صرف اس کی بات کا اعتبار کر لیتی، مگر اس نے صاف بے رخی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کیس میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہے۔ حنین نے یہ سب یاد کر کے ناگواری سے سر جھٹکا، آنکھیں ابھی تک سرخ مترم تھیں۔ پہلے وارث ماموں کا غم اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سا پولیس کچہری قانون کا چکر۔
زمر نے کار ریسٹورنٹ کے باہر روکی، موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، دروازے کے قریب میز پر ریزروڈ لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کا گلاس کی ڈور کھول کر اندر آئی، ویٹر سے اس میز کا متعلق پوچھا، یہ معلوم ہونے پر کہ وہ اسی کے نام سے ریزروڈ ہے وہ وہاں بیٹھ گئی۔ پھر گھڑی دیکھی، وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی اور پھر انگلیاں مسلتے ہوئے سوچنے لگی، کیا وہ واقعی ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا واقعی سے فارس کے علی بھائی سے ملنے یہاں تک آنا چاہیے تھا؟ اصولاً تو فارس کو چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس سے ملوانے لے کر آتا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی حجت تمام کر لے، وہ سعدی کو دکھا دے کہ وہ واقعی اس کے ماموں کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ سب دکھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی اس کے اوپر سے خود غرضی کا لیبل اترے گا؟ ان تمام سوچوں سے سر جھٹک کر زمر نے اپنی توجہ ویٹر کی طرف مبذول کی، جو اب کافی لا کر سامنے رکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے کپ اٹھایا، سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ زمر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، وہ زرتاشا تھی، سیاہ لباس پر سرمئی دوپٹہ گردن میں لپیٹے، وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی قریب آئی، کرسی کھینچی، سامنے دیکھ کر بیٹھی، کوہنیاں میز پر رکھی، ہتھیلی پہ تھوڑی ٹکائی، کافی کینہ توز نظروں سے زمر کو دیکھنے لگی۔ زمر قدرے غیر مطمئن انداز میں کرسی کے کنارے آگے ہوئی، سر کے خم سے سلام کیا اور پوچھا، فارس کہاں ہے؟ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے اور زمر کو بدستور بنا پلک جھپکے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کے ساتھ لنچ نہیں کیا۔ لنچ؟ میں تو کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا، مجھے کسی سے ملوانا تھا، لیکن مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر کس سے ملوانا تھا ان کو؟ اپنی ایلی بائی سے۔ قتل کے وقت وہ جس کے ساتھ تھے۔ زمر کو اب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے محسوسات سمجھ پا رہی تھی، نہ زرتاشا، جو عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ آرڈر کروں؟ زمر نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر محض جوس کا آرڈر دیا، پھر سر ہلا کر چلا گیا۔ زمر نے دوبارہ گھڑی دیکھی اور پھر موبائل کو۔ آخر فارس کہاں رہ گیا؟ اور آخر اس نے اپنی بیوی کو یہاں پہ کیوں بلا لیا؟ اس کے دل میں کوئی گلٹ نہیں تھا، وہ تو اس کا پرانا سٹوڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں، اور ہاں وہ سعدی کا ماموں بھی تھا، مگر پھر بھی زرتاشا کا انداز کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی دوسری عورت ہو۔ دوسری جانب زرتاشا مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، اندر ہی اندر کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ فون زمر نے ہی اسے کروایا تھا۔ فارس پہ شک اور باقی سب وہ صرف فارس کی توجہ کے لیے اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھی گھنگریالے بالوں والی کافی کا مگ گھونٹ گھونٹ پیتی لڑکی بہت بری لگی۔ آپ کی وہ فارس کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، یہ سچ ہے نا؟ زرتاشا نے اچانک سے سوال کیا تھا۔ زمر کو حیرت اور شاک کا ایک جھٹکا لگا، وہ یک ٹھیک اسے دیکھنے لگی، کپ میز پر آواز کے ساتھ رکھا۔ زرتاشا؟ اندر ایک ابال سا اٹھا، حیرت اور پھر غصہ، بامشکل وہ ضبط کر پائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے کچھ نہیں ہے۔ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فارس نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ابرو اچکا کر وہ بولی، اس کے اندر انداز میں جیلسی تھی، معصوم سی جیلسی۔ زمر بالکل سن رہ گئی، اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ کچھ مرد بیویوں پہ دھاک بٹھانے کو کہتے ہیں کہ خاندان کی فلاں اور فلاں لڑکی مجھ پہ مرتی تھی، یہ اور وہ، مگر فارس سے اس قسم کی بات کی توقع نہ تھی۔ اس کا دل مزید برا ہوا، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، ابھی فارس آنے ہی والا ہوگا، آپ میرے سامنے یہ بات ان سے پوچھ لیجئے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری شادی تیار ہے، ایسے وقت میں اس قسم کی بات آپ کو کرنا اور مجھے سننا زیب نہیں دیتا۔ وہ شدید برہمی سے بولتی رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ دو عورتیں غلط وقت اور غلط موقع پر غلط موضوع چھیڑ بیٹھی تھیں۔ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے، جو آپ کہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فارس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ زمر نے کوئی 10ویں دفعہ گھڑی دیکھی، پھر سرد لہجے میں زرتاشا کو دیکھے بنا بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فارس وقت اور وعدے کا اتنا کچا ہے۔ اس وقت اس کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، میں نہیں جانتی وہ کدھر ہے۔ زرتاشا اب کے ذرا مدافعانہ انداز میں بولی، مجھے تو انفیکٹ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، میں تو یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی، آپ کو دیکھا تو ادھر آ گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اگر فارس ادھر آ گیا اور اسے یہاں دیکھا تو پھر کس طرح وضاحت کر پائے گی؟ کیا پتہ زمر نے یہ سب اس کو فارس کی نظروں سے گرانے کے لیے کیا ہو۔ لہجے کو ذرا دھیما کر کے اس نے بات جاری رکھی، کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں آج آپ سے ملنا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ یہیں آنے والے ہوں گے۔ زمر نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، وہ اسی طرح نظر انداز کیے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کی فضول اور احمقانہ باتوں پہ اب بھی اسے غصہ آ رہا تھا، مگر اگر وہ کوئی مذاق تھا تو بہت برا مذاق تھا۔ اور تبھی فون کی گھنٹی بجی، فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ زمر نے کال اٹھائی اور خشک لہجے میں بولی، آپ کدھر ہیں فارس؟ میں آپ کا کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر آواز ابھری، زمر آئی ایم سوری۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ پہ ابھرتے الفاظ سنے اور تھکے تھکے انداز میں سر کرسی کی پشت پر گرا دیا۔
جی آپ نہیں آ رہے؟ زمر نے کہا، مگر یوں لگتا تھا وہ نہیں سن رہا۔ وہ کہہ رہا تھا جو اسے کہنا تھا۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں، رک رک کر بولتا، بے تاثر سا انداز، مشینی، آٹومیٹک۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں زمر، لیکن میں یہاں پہ آ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ مجھے تمہیں اپنی ایلی بائی سے ملوانا تھا، کیونکہ صرف تم ہی ہو جسے میرے قاتل ہونے پر شک ہے۔ مگر میرے پاس کوئی ایلی بائی نہیں ہے۔ زمر دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار فون کو گھورا اور پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ فارس، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے کب شک تھا فارس پہ؟ وہ سوال جو آپ تو تفتیش کا حصہ تھے، وہ کیا برا مان گیا تھا؟ ہاشم میز کا سہارا لیے کرسی سے اٹھا اور پھر اسی کرسی کے قدموں میں اکڑوں بے دم سا بیٹھ گیا۔ میز کی اوٹ میں چھپ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، مگر فارس زمر کی بات سننے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ کہے جا رہا تھا، اور چونکہ میرے پاس کوئی ایلی بائی نہیں ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وارث غازی کا قاتل میں ہی ہوں، اور میں اسے واقعی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ میری بیوی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ زمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی زرتاشا کو دیکھا، جس کا جوس آ گیا تھا اور وہ اسٹرا اس میں گھماتی کچھ مکس کر رہی تھی، مگن سی۔ فارس کی بات پر اس سے ذرا جلن کا شکار، مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ ایک معصومیت تھی، بچگانہ سا انداز۔ فارس، آپ کہاں ہیں؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاشم اسی طرح بند آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا۔ کرب سا کرب تھا۔ آئی ایم سو سوری زمر، مگر میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنے بھائی دونوں کو ختم کرنا تھا۔ ایسا کیے بغیر مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، اور ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ میں سارا شک وارث کے متعلقہ کیس پہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں مجھ پہ شک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں شک کی تصدیق کر لوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس کوئی ایلی بائی نہیں ہے۔ تم اس کیس کی پراسیکیوٹر ہو، سوائے تمہارے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وارث غازی قتل کیس میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، تو میں بے گناہ ہوں۔ سوائے تمہارے کوئی بھی مجھ پر شک نہیں کر رہا۔ اب ایسی صورت میں جبکہ تم وارث قاضی کی متعلقہ فائلز نکلوانے کے لیے کورٹ سے آرڈر لینے جا رہی ہو، اگر کوئی تمہیں گولی مار دے تو سب کا شک اس متعلقہ کیس تک جائے گا جس کی وارث تفتیش کر رہا تھا۔ فارس غازی پر کوئی شک نہیں کرے گا، اور نہ ہی زرتاشا تم اصل ٹارگٹ سمجھ پاؤ گی۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ فارس، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فارس، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ زمر نے گھبرا کر بامشکل کہنا شروع کیا۔ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں۔ اسے میز کا اندرونی خلا نظر آ رہا تھا، اندھیرا، گھٹن۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی، سر مزید اندر کر لیا۔ اوپر رکھے لیپ ٹاپ سے آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ زمر، میں تمہیں کال کر کے صرف ایک بار معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی، دل میں، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی، فون کان سے لگائے۔ اس نے بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ زرتاشا بھی سر اٹھا کر چنبے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ریسٹورانٹ تقریباً ویران تھا۔ اس کے پار اونچی بلڈنگز تھیں، ہوٹلز تھے، یعنی یہی سامنے والے ہوٹل میں تو فارس نے اسے بلایا تھا۔ پھر اچانک سے چینج آف پلان، اچانک سے سب کچھ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور فارس کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میری تم سے آخری گفتگو ہے، اور اس آخری گفتگو میں تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا ہوں زرتاشا، اور تمہارے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں مجھے سکون نہیں ملے گا، لیکن کم از کم میں اس قانونی کارروائی سے بچ جاؤں گا۔ آئی ایم سوری زمر۔ فارس، تم کدھر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، جس طرح بھی ہوا میں تمہاری مدد کروں گی۔ زمر بے چینی سے جلدی جلدی کہے جا رہی تھی، حالات کی نزاکت بھانپ کر اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی۔ تم نے جو بھی کیا اس سب کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں کورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو بھی مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں تمہاری اٹارنی ہوں۔ فارس، میری بات سنو۔ مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کہے جا رہا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح، جیسے اسے زمر کی کسی بات میں دلچسپی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے ہلنا مت، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں تم بدحواس ہو رہی ہو، مگر بالکل بھی ہلنا مت ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، دل میں، باقی میری بے وفا بیوی کے لیے۔ خاون نے بیرٹ M95 کی نال میں سے ایک آنکھ بند کیے جھانکا، نشانہ سیٹ کیا۔ فارس، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا کیس لڑوں گی، پلیز میری بات سنو۔ اسے لگا وہ منت کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرتاشا بالکل حق تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈی اے؟ اس نے پوچھا، مگر زمر کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی فون کان سے لگائے فارس کی منت کر رہی تھی۔ فارس، سنو میری بات، تم میری بات سنو، ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔
پلیز فارس میرے ساتھ اس طرح مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ہمیں صرف اس کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں یاد ہے یہ میں نے تم سے کہا تھا، پلیز میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، میں اس نے کبھی زندگی میں کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی، ایسے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑائی تھی، مگر وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری زمر، مگر مجھے ایسا کرنا ہے، یہ سب بتانے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، آئی ایم سو سوری۔ اور وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب کہ زمر اس کو نہیں سن رہی تھی، وہ اسی طرح بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اسے کہے جا رہی تھی، فارس میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں سعدی کی پھپھو ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو۔ زرتاشا ہکا بکا سی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ زمر فارس سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ فارس تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری بات سنو، تم یاد کرو میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں سعدی کی پھپھو ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تم میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہارے ویٹ کر رہی ہوں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، جو بھی بات تمہیں کرنی ہے ہم کریں گے، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، فارس تم میری بات سنو۔ لیکن اب فارس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ تھی۔ خاور نے انگلی ٹریگر پر رکھے کان سے لگے ہینڈز فری میں کہا، سر آر یو شیور، آپ اگلے الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ میز کی اوٹ میں زمین پر بیٹھے ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا، ایک ایک لفظ۔ اس کی سختی سے میچی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو خاور؟ یس سر، ابھی 20 سیکنڈ ہیں، وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ہیں، ڈی اے گھبرا گئی ہے، مگر وہ ایک بہادر عورت ہے، وہ بھاگے گی نہیں، وہ آخری سانس تک فارس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیا ہے خاور؟ وہ شدت سے کنپٹی مسل رہا تھا، سر میں عجیب درد اٹھنے لگا تھا، نہ خوف نہ پریشانی، صرف شاک اور بے یقینی۔ نیچے ریسٹورنٹ میں زمر کے سامنے کھڑی زرتاشا کو اب فکر ہونے لگی تھی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ فارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کدھر ہے؟ مگر زمر کو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا، اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ فوراً زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ فارس ایسا کچھ نہیں کرے گا، اس نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ فارس پلیز تم کچھ ایسا مت کرنا جس پر تم پچھتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کیس بھی لڑوں گی اور میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گی، پلیز فارس، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ فارس پلیز، میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے مت کرو، فارس فارس۔ خاور نے ٹریگر دبا دیا، 1 2 3 4، تاک تاک کر، اور زمر نے محسوس کیا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے، وہ فرش پر جا لگا مگر آواز نہیں آئی، زمر کو اس وقت کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، بس یوں لگا کہ کمر کو کچھ چیر کر نکلا ہے، 1 2 3، کوئی برچھی تھی جس پہ آگ لگی تھی، کوئی عجیب سا احساس، درد، بے پناہ درد۔ اس نے جھک کر میز کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا مگر توازن برقرار نہ رکھ پا رہی تھی، زرتاشا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، زمر نے دیکھا وہ کھڑی تھی، زمر کو اب وہ اونچائی پہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ خود نیچے گرتی جا رہی تھی، اس نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس نے زرتاشا کو گرتے دیکھا، وہ اوندے منہ زمین پر جا گری، اسے ماربل کا فرش اپنے گال سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈا فرش، سخت سے سخت، دل جیسا ٹھنڈا، اس کے علاوہ زندگی میں ہر احساس ختم ہو چکا تھا، ہاں شاید کوئی اس کے آس پاس تھا، کچھ سرخ سرخ سا تھا، کوئی سرخ سی شے تھی جو اس کی کمر سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی، سفید ماربل کے فرش پہ، اس کے ہاتھوں پہ، اس کے چہرے کے قریب وہ بہتی جا رہی تھی، وہ پانی نہیں تھا، وہ پانی سے گاڑھا تھا۔ ہاشم کے آفس میں اب خاموشی چھائی تھی، اس نے آنکھیں کھولیں، شکستگی سے اٹھا، تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سست روی سے انٹرکام اٹھا کر بولا، حلیمہ 1 کپ کافی لاؤ، اور پھر جب تک میں باہر نہ نکلوں کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں کچھ وقت تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، 100 کی ایک سپہر، زمر یوسف کے نام اور زرتاشا غازی کے نام، تمہیں کسی جنت میں رہنے کا شوق تھا زرتاشا، تمہاری یہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے پوری کی۔ وقت کے کتنے ہی دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ ہر شے اندھیر تھی، پلکوں پہ بہت بوجھ تھا، مشکل اس نے اس باڑ کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا، سفید روشنیوں میں والی چھت تھی ارد گرد، شاید وہ کسی ہاسپٹل کا کمرہ تھا، اپنے اوپر سفید چادر تھی، کیا یہ زندگی کا اختتام تھا یا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز تھا؟ بازوؤں میں سوئیاں تھیں اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس دل میں تھا۔ زمر نے 2 3 دفعہ پلکیں جھپکی، کچھ دھندلے دھندلے سے وجود اپنے سرہانے کھڑے نظر آئے، ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا تھا، ایک عورت تھی، فربی مائل، وہ رو رہی تھی، اس کو جاگتے دیکھ کر روتے ہوئے وہ مسکرائی، زمر نے مسکرانا چاہا، کچھ کہنا چاہا مگر لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے، فارس کہاں ہے؟ گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھیں بھی شاید گلابی تھیں، جیسے وہ رویا ہو، ابھی نہیں بہت پہلے رویا ہو،
اب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے ماتھے کے بل ہلکے سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا، زمر کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں صرف اتنا پوچھا، فارس کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، شاید آگے پیچھے کوئی اور لوگ بھی تھے۔ ہاں، اس کی بائیں طرف ایک لڑکی کھڑی تھی، ماتھے پہ کٹے بال اور گلاسز والی، لیکن زمر اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے ہوتے ہوئے وہ اس لڑکی کو کم ہی دیکھا کرتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے ہلکا سا پوچھا، اتنا ہلکا کہ لڑکے کو سننے کے لیے کان اس کے چہرے کے قریب لے جانا پڑے۔ فارس کہاں ہے؟ پھر اندھیرا سا دوبارہ چھانے لگا، ساری دنیا کا نور چلا گیا، سیاہی پہ سیاہی کے پردے تھے۔ اس کا دماغ پانی میں بہنے پر ہلکا اوپر کہیں دور اٹھتا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو چہرے بدل چکے تھے، اب صرف لڑکا کھڑا تھا۔ بائیں طرف شاید کوئی اور بھی تھا، مگر بائیں طرف والوں کو وہ کم ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس نے دائیں طرف کھڑے لڑکے پہ نگاہیں مرکوز کیے، لب ہلائے تو وہ پھر سے جھکا۔ اب اس کا لباس بدلا ہوا تھا، شاید وہ کوئی اور دن تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے۔ فارس کہاں ہے؟ لڑکے کے چہرے پہ کرب سا بکھرا۔ اس نے سر جھکا کر اٹھایا، ان کی وائف۔ وہ رکا۔ زمر یکٹک اسے دیکھتی رہی، اسے لگا اسے اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ ان کی وائف کو بھی گولی لگی تھی، وہ نہیں رہی۔ وہ بامشکل بول پایا، شاید اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی تھی، یا پانی، یا کچھ ایسا جو پانی جیسا تھا۔ زرتاشا مر گئی؟ اس کی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ یکٹک وہ سعدی کو دیکھتی رہی۔ سعدی نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایسی خبر اس کو اس موقع پر دینا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پھوپھو سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مگر اندھیرے بڑھتے گئے، عجیب سے اندھیرے تھے۔ وہ نہ کچھ سننے دیتے، نہ کچھ بولنے دیتے، پلکیں بھی اٹھانے نہیں دیتے۔ وہ دوبارہ اسی کھائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو منظر بدلا ہوا تھا، اب کہ اس کے چہرہ بائیں طرف تھا۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا نہ جانے کہاں تھا۔ بائیں جانب لڑکی کھڑی تھی، گلاسز والی، خاموش، مگر روئی روئی آنکھوں والی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، جانتی تھی یا نہیں یہ اس کو ابھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے انہیں ویران آنکھوں سے اس کو دیکھا، اور لبوں پہ صرف ایک ہی سوال تھا، فارس کہاں ہے؟ وہ آئے تھے آپ کو دیکھنے صبح، علیشا بھی آئی تھی۔ ہم اس دن آپ کا انتظار کرتے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی، اس میں ہمدردی تھی، شاید کہیں پیار بھی تھا۔ زمر بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی قریب جھکی۔ پھوپھو آپ؟ وہ رکی، ہچکچائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی شاید وہ گھر پہ ہی ہوں، وہ بہت اپسیٹ ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور زمر یکٹک اسے دیکھتی رہی، اسے سب یاد تھا۔ اندھیری کھائیوں میں یادداشت کی روشنی ہر شے از سر نو زندہ کر لائی تھی۔ اسے ایک ایک چیز یاد تھی، دل میں اٹھتا درد پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ اور پھر اس نے ہلکی سی نگاہ جھکائی، اسے اپنے اوپر سفید چادر پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نگاہ پھر سے حنین کے چہرے پر کی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ حنین خاموش رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کسی کو دیکھا، جیسے کوئی سگنل مانگا ہو، شاید جواب نفی میں تھا۔ تبھی وہ دوبارہ زمر کو دیکھنے لگی۔ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں، ہے نا؟ شاید اس نے خود ہی کچھ سنا تھا، شاید نیم بے ہوشی میں اس نے کچھ سنا تھا۔ آپ کے گردے؟ وہ رکی، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ مہذب الفاظ اس کو نہیں ملے تھے۔ زمر کے چہرے پہ حیرت نہیں آئی، دکھ بھی نہیں ابھرا۔ شاید وہ اپنی حالت بے ہوشی میں ایسا کچھ سن چکی تھی، شاید وہ کئی دفعہ سن چکی تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی، وہ صرف تصدیق چاہ رہی تھی۔ اب کہ اس نے ہلکی سی گردن سیدھی کی، ہاں اتنا اسے یاد تھا کہ دوبارہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے گردن سیدھی کی تھی۔ اب وہ دائیں تھی نہ بائیں، درمیان میں تھی، معلق۔ سیاہ تارکول جیسی چادر اب کے سر کی تو وہ پلکیں بہتر طور پر جھپک پا رہی تھی۔ فربی مائل خاتون اس کے سرہانے اب کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھانا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسی ہے، کیا کھانا پسند کرے گی، کیا اسے کہیں تکلیف ہے، کیا وہ ڈاکٹر کو بلائیں، کیا وہ اسے پانی دیں۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، اور جب بولی تو سرگوشی میں، فارس کہاں ہے؟ ندرت کی آنکھوں میں چھمبا سا ابھرا۔ زمر کا اس سے ایسا کوئی تعلق تھا تو نہیں جو وہ بار بار پوچھتی، شاید زرتاشا کی وجہ سے۔ بہرحال زبردستی مسکراتے ہوئے قریب آئیں۔ وہ گھر پہ ہے، شام کو آئے گا ادھر تمہیں دیکھنے۔ وہ بھی بہت پریشان ہے اس سب سے، بلکہ پریشانی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ زمر یکٹک ان کو دیکھتی رہی، ہر بات، ہر لفظ اسے یاد تھا۔ اور پھر ایک دم سے وہ چونکی، بدک تمام اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔
اس نے ان چند دنوں میں پتہ نہیں کتنے دن تھے وہ سب کے چہرے دیکھے تھے، گھنگریالے بالوں والا لڑکا، اینک والی لڑکی، وہ فرہبی ہی مائل خاتون، صرف ایک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بے حد خوف اور وحشت سے اس نے رخ ندرت کی طرف پھیرا۔ ابا کدھر ہیں؟ ندرت کی آنکھوں سے آنسو ابلنے کو بےتاب ہو گئے۔ اسے لگا کہ وہ کوئی اور خبر سننے جا رہی ہے، کوئی ایسی خبر جس کو سننے کے بعد اس کا دل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر نہیں اٹھ سکی، جسم میں درد تھا، شدید درد۔ بے حد کرب سے اس نے دوبارہ پوچھا، بتائیے ابا کہاں ہیں؟ جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گی میرا دل اٹکا رہے گا۔ مگر ندرت خاموش تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، پھر چہرہ موڑا، شاید آنسو پونجنے کی کوشش کی۔ کیا ابا بھی مر گئے؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ ندرت نے تڑپ کے رخ اس کی طرف پھیرا، آنسوؤں کو ابلنے دیا مگر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ رکیں، وہ اب ٹھیک ہیں۔ پھر چپ ہو گئی۔ اب سے کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اٹھنا بھی چاہتی تھی مگر اٹھ نہیں سکی تھی۔ اس کے چہرے پہ تڑپ تھی، ایسا لگتا تھا بس وہ کسی طرح سب کچھ چھوڑ کر اس کمرے سے بھاگ جائے گی، اس ہسپتال کے کمرے سے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کدھر ہیں ابا؟ الفاظ بامشکل حلق سے نکل رہے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا مگر اب وہ ٹھیک ہے، وہ گھر پر ہے، ہم انہیں ہاسپٹل نہیں لا سکتے، اب وہ ٹھیک ہے۔ زمر تم پریشان مت ہو۔ ندرت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی، بالکل خاموشی سے، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ اوپر اٹھنے کی کوشش ختم کر دی اور سر نڈھال طریقے سے تکیے پر گرا دیا۔ میرے ابا مفلوج ہو گئے؟ میرے حادثے کی وجہ سے؟ میرے ابا مفلوج ہو گئے؟ اس نے ندرت سے سوال نہیں کیا تھا، وہ اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، اور ندرت کے پاس تو جواب بھی نہیں تھا۔ زمر کی گردن اب سیدھی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ نہ دائیں تھی نہ بائیں تھی۔ چند گہری سانسیں لیں، آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اب چیزیں بہتر نظر آ رہی تھیں۔ ندرت نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر کہا، پولیس والے کب سے چکر لگاتے رہے ہیں، باہر بھی موجود ہیں، انہیں تمہارا بیان لینا ہے۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیار تھی۔ ان کو اندر بھیجیں، ایک بیان ہے جو مجھے دینا ہے۔ اس کی آواز اب بھی درد سے بھرپور اور ہلکی تھی مگر اس کی نوعیت مختلف تھی، مختلف، سخت، منتقم، آگ سے بھرپور۔ آفس کوریڈور میں بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیشہ فون کان سے لگائے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، ہاں حنین تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خدا بہتر کرے گا، میں آج ہی آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے۔ اب وہ کیسی ہیں؟ کوریڈور کا موڑ مڑتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا، پھر دوسری طرف ملنے والا جواب سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ تم بالکل پریشان مت ہونا، میں ضرور آؤں گی، خدا نے چاہا تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا ان کی کڈنیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں؟ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اس کے چہرے پر سوگواریت اتری۔ آئی ایم سوری حنین، چلو اوکے، شام کو ملتے ہیں۔ موبائل بند کیا اور سامنے دیکھا۔ لفٹ کے دروازے کھل چکے تھے۔ وہ اندر آئی، مطلوبہ فلور پر انگلی رکھی اور گہری سانس لے کر گردن اکڑا کر خود کو جیسے کسی مارکے کے لیے تیار کیا۔ دروازے بند ہوئے، لفٹ اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر گزرتی منزل علیشہ کا اعتماد ڈگمگا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا چہرہ سفید پڑ رہا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا عکس دیکھا، پھر سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا، سرمئی آنکھوں کو سکیڑ کر تنقیدی نظروں سے دیکھا کہ کہیں وہ گھبرائی ہوئی تو نہیں لگ رہی، مگر نہیں، وہ بظاہر پر اعتماد تھی۔ سرخ شرٹ، سفید پینٹ اور لمبی ہیل کی سینڈل میں ملبوس، کوہنی پہ پرس ٹکائے، وہ اندر سے جتنی ڈری سہمی تھی اتنی لگ نہیں رہی تھی۔ مطلوبہ فلور آن پہنچا، دروازے کھلے، وہ اسی اعتماد سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ کتنے ہی آفس کراس کیے، کتنے لوگوں کے سامنے سے گزری بغیر نظر ملائے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کس آفس میں جانا ہے۔ سب سے بڑا آفس سب سے آخر میں تھا۔ علیشہ اس کے قریب بس لمحے بھر کو ٹھہری۔ باہر موجود سیکرٹری نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پکارا۔ علیشہ ذرا سا مسکرائی۔ اورنگزیب کاردار نے مجھے بلایا ہے، میری ان سے اپائنٹمنٹ ہے۔ اس کی بات پر سیکرٹری کدے چنبے سے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی۔ علیشہ نے گردن پھیر کر بند دروازے کو دیکھا۔ یہاں سے وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندر آفس میں کنٹرول چیئر پر اورنگزیب کاردار اپنی مخصوص تمکنت کے ساتھ بیٹھے تنے ابرو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جو سامنے کھڑا ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ وہ پی کیپ پہنے لاپرواہ سے حلیے والا نوجوان ان کا اٹیچ کنسلٹنٹ تھا اور کمپین مینیجر بھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری سے بولتا ایک چیز سمجھا رہا تھا، جسے میز کے مقابل کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہاشم بہت ہی بیزاری سے سن کر نظر انداز کیے جا رہا تھا۔ سر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کے بھانجے پر اپنے بھائی کے قتل کا آنے والا الزام آپ کے خلاف جائے گا، لیکن کمپین مینیجر نے پین اٹھا کر ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا،
ہاشم نے نگاہ پھیر کر مزید بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہوں کر کے سر جھٹکا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے لگا۔ ایک تو اس کنسلٹنٹ سے اسے سخت چڑ تھی۔ وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے پیسے لیتا تھا جو وہ اپنے باپ کو مفت میں بھی بتا سکتا تھا۔ لیکن سر ہم اس موقع کو اپنے مفاد میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اورنگزیب کاردار کے خفا چہرے پر شکنیں ابھریں۔ اور وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ ضمنی انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ کی پلیئرز اپنے مطلوبہ امیدواروں کے بجائے آپ کو اٹھتے دیکھ کر آپ کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے بجائے اس بات پر مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جوش میں کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ کو اورنگزیب صاحب کے پاس آیا اور ان کو کچھ دکھانے لگا۔ یہ وہ بیان ہے جو آپ پریس کے سامنے دیں گے، جس سے ایسا لگے گا کہ آپ اپنے بھانجے کے اس عمل سے خفا ہیں، لیکن اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیے بغیر اس معاملے کو قانون پہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اعلان یہ کہیں گے کہ بے شک ملزم میرا سگا بھانجا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور آپ اپنا کوئی بھی ناجائز اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف پسند شخص کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اورنگزیب نے بگڑ کر اس کو دیکھا۔ یعنی کہ میں فارس کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے کوئی کوشش نہ کروں؟ کمپین مینیجر احمد شفیع مسکرایا اور چٹکی بجائی۔ یہی تو ساری گیم ہے سر۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس اسکینڈل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ کے مخالفین کسی بھی صورت آپ کو اس اسکینڈل کو کور کرنے نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو ہم بھی اسے کور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انہی کا داؤ انہی پہ کھیل جائیں۔ دیکھیں، وہ اب اپنی اسٹریٹجی کی مزید مین میک سمجھانے لگا۔ اورنگزیب بازار برے موڈ کے ساتھ لیکن توجہ سے سن رہے تھے۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ بےحد بیزاری اور تلخی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کو جس خبر کا انتظار تھا زمر کے بیان کا، وہ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے زمر کو گولی لگے، فارس آزاد گھوم رہا تھا، بیوی کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور فی الحال کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ قتل فارس نے کیا ہے۔ گو کہ ہوٹل کے کمرے سے مخبری کے بعد گن برآمد کر لی گئی تھی، مگر فائرنگ رپورٹ کو اس نے ابھی روک رکھا تھا۔ فائرنگ اور فنگر پرنٹ رپورٹ زمر کے بیان کے بعد آنی چاہیے، یہ پلان تھا۔ مگر اگر زمر مر گئی، اف، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک لاش کا مزید بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ای میل کھولنے لگا۔ خاور نے 2 روز پہلے اس کو فارس کی ایلیبائی لڑکی تفصیلات بھیج دی تھی۔ اس کے وہم درست تھے، وہ علیشہ ہی تھی، مگر اس نے ہاشم سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی سے ملنے ادھر آئی تھی، ہاشم کو معلوم تھا، اس لیے اس نے بھی علیشہ کو نہیں چھیڑا۔ وہ خود چل کر اس کے آفس آئے گی، کب وہ منتظر تھا۔ باہر کھڑی علیشہ نے سیکرٹری کو نفی میں سر ہلاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہے، کیا آپ پھر اپائنٹمنٹ لینا چاہیں گی؟ مگر علیشہ سنے بغیر مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا اس نے دروازہ کھول لیا۔ سب سے پہلے ہاشم نے چونک کر دیکھا تھا، اور پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سپاٹ، سرد سا۔ اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پر احمد شفیع کی پریزنٹیشن دیکھتے ہوئے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر سے گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکرٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سست سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جھکے اس کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تاثرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا۔ سیکرٹری کو اشارہ کیا، وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ علیشہ 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کاردار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سپاٹ چہرے کے ساتھ، جیسے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا، سختی سے احمد کو دیکھا۔ باہر جاؤ فوراً۔ کنسلٹنٹ لڑکا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سمجھانے لگا، سر اگر تو یہ کوئی اسکینڈل ہے تو میرا خیال ہے میرا یہاں موجود ہونا سب سے ضروری ہے، کیونکہ میں ہی آگے پیش آنے والے صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سچویشن میں کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے ہاشم گھوم کر اس طرف آیا، باپ کے ہاتھ سے ٹیب لے کر کنسلٹنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا، اسے کوہنی سے پکڑا، کھینچ کر دروازے تک لے کے گیا اور ہکا بکا سے احمد کو باہر نکال دیا، گویا دفان کر کے دروازہ بند کیا۔ پھر واپس مڑ کر علیشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، سخت شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا، کیا چاہیے اور کس لیے آئی ہو؟ اورنگزیب بھی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور تیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیشہ نے نظروں کا رخ ہاشم کی طرف پھیرا، پھر خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، پیسے چاہیے۔ ہاشم نے استہزائیہ سر جھٹکا، گھوم کر آگے آیا اور باپ کی کرسی کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک سمت تھے اور ان کے مقابل علیشہ میز کی دوسری جانب کھڑی تھی، اپنے پرس کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے۔
میں بہت پیسے دے چکا ہوں تم ماں بیٹی کو، اب کیا چاہیے؟ اورنگزیب بولے تو انداز میں حقارت تھی۔ جس پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، وہ میری ماں کے اس علاج پر خرچ ہوئے تھے جو ان کو آپ کی مار پیٹ کی وجہ سے کروانا پڑا۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھے ضبط سے ایک ایک حرف ادا کر رہی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ میری ماں کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا، جس کے باعث وہ کئی ہفتے ہسپتال میں رہی تھی۔ ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی اور ان کے میڈیکل بلز پے کرتے کرتے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 6 سال پہلے تھے۔ اورنگزیب نے استہزائیہ انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ تم میرے خلاف کہیں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بالکل درست بات ہے، کیونکہ جب میں نے آپ پر سو کرنا چاہا تو آپ کے ماہر بے وکیل بیٹے نے ایک زخمی نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ عدالت میں جیوری کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف میری ماں سیڑھیوں سے اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی، بلکہ وہ دماغی توازن سے محروم عورت ہے۔ شاید اس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس لا فرم نے میرا کیس پرو بون لیا تھا، اگر وہ میرے وکیل کے طور پر ایک ناتجربہ کار فرسٹ ایئر ایسویٹ کو نہ مقرر کرتے تو شاید ہم عدالت میں اتنی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ چاہے یہ ملک ہو یا میرا ملک، قانون وہاں بھی آپ کا تھا، یہاں بھی آپ کا ہے، اس لیے میں لمبی بات تو نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رکی۔ اندر سے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو دوبارہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں باپ بیٹا تندھی سے اس کو گھور رہے تھے۔ 2 قدم آگے آئی، میز کے سامنے پڑی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور جی کڑا کر کے بولی، میں ہارورڈ جانا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی۔ اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہے آپ سے نہ کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ملین۔ اس نے رک کر مہوم سی امید سے دونوں باپ بیٹا کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کی تعلیم پہ اگلے چند سالوں میں خرچ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سرخ اور سرد۔ اور تم یہ سب کہنے اس وقت آئی ہو جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک سکینڈل کے خوف سے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی؟ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر عزت دار لوگوں پہ الزام لگائے، مگر یو نو واٹ علیشا، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، آج کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرد جن پر انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے چاہے جھوٹے، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہیں، وہ تو آج بھی طاقت میں ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے علیشا، تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشا کی آنکھوں میں سرخ نمی ابھرنے لگی، اس کے لب کپکپائے۔ میں آپ کی بہن ہوں، تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پہ ہیپیلی ایور ایفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں وہ بات ساری زندگی یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ چیونٹیاں کیس جیتنے اور مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے یہ مجھے کہا تھا۔ میں چیونٹی ہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ چیونٹیاں کیا ہوتی ہیں، مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہاشم۔ وہ تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو تو غلط ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا، چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف کی۔ خاور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کے ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی اور چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی۔ علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر ہاشم کو۔ میں تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ تم نے میرے کزن اور میری بھانجی کو بتایا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے یا دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہارا یہاں انتظار کیوں کر رہا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ قد میں اس سے کافی لمبا تھا۔ گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تندھی سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟
میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میرے کزن کی ایلی بائی ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشا اتفاقات پر یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ گی، تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا؟ یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونیت سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاشم کو۔ اس کا سارا اعتماد زائل ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا، چیک منہ پہ مارنے کسی خیرات کی طرح، تب اس نے کہا تھا ہیپیلی ایور آفٹر، تم رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، آنٹس ایور آفٹر ہو، ہمیشہ چونٹیاں ہی، تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے۔ اور اس نے یہ بات لکھ کے رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز، الماری کے اندرونی دروازوں پہ، فوٹو البمز میں لگی تصویروں کے پیچھے، اپنے کی چین میں۔ علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ کر لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں کبھی تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ وہ اب کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ اورنگزیب نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علیشا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ شاید آپ بھول گئے، میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، میں نے اس نے آپ کے والد پہ زور دیا کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر رکھا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کو ای میلز بھی کرتے تھے، اس کی ای میلز کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے بھی تھے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا کوئی پیار کیسے کر سکتا ہے۔ اور اب تم اس کی کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی اور وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ علیشا دو قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو ہاشم ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ تم نے اسے کیسے ٹریپ کیا؟ بالکل سچ سچ بتانا، ورنہ مجھے سچ اگلوانے کے لیے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی، حلق سوکھ چکا تھا، لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی، مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی، وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور روب دار باپ بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسا ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ ہاشم نے گہری سانس لی، اسبات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکنت اور رعونت سے علیشا کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو اور پھر جس اسکول میں جانا ہے جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو، کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ نہ کچھ دے دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، آؤٹ۔ علیشا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بڑھنے لگی، اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ موڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، ان کے پاس آ کر منت کرنا، سب بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہاشم کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے اٹھا، اورنگزیب کے چہرے پہ اب بھی قدرے تفکر تھا۔ ہاشم، انہوں نے پکارا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ان کی طرف گھوما، میز پر ہاتھ رکھے ان کے سامنے جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا، میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچرا صاف کر لوں گا، کیونکہ ہاشم ہے ہی اس کام کے لیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے، یہ بھی سنبھال لے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا یا وہ ہرٹ ہوئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور انہیں گھور کر دیکھتا مڑ کر باہر نکل گیا۔ اورنگزیب غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابھی فارس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ آ پہنچا، برے وقت کی ایک غلطی، اف۔ ہسپتال کا ویٹنگ روم یک ٹھنڈا تھا۔ حنین گھٹنے ملا کر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، علیشا ساتھ کھڑی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تسلی دینے والے فکر مند انداز میں کہہ رہی تھی،
آئی ایم سو سوری، جو بھی تمہاری آنٹی کے ساتھ ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے زخم اتنے گہرے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ بےحد پرملال نظر آ رہی تھی۔ چہرے پہ چند گھنٹے پہلے کی ہاشم کے ساتھ کی گئی ملاقات کا اثر اور شکستگی ابھی تک برقرار تھی، اور وہ حنین کے لیے فکر مند بھی تھی۔ حنین نے سوگواریت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں بے حد دکھ تھا۔ میرا نہیں خیال ہم پھپھو کے لیے اب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اب مجھے ہر اس رویے پر شرمندگی ہے جو میں نے ان کے ساتھ رکھا۔ علیشہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی، پرس اپنے قدموں کے قریب رکھا اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ، دلوں کے سارے میل دھو ڈالو۔ جن رشتوں کی مشترک شے خون ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے ضرور آتے ہیں۔ حنین بے دلی سے اس کی ساری باتیں سنتی گئی۔ کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں بار بار کوریڈور کی طرف اٹھتی تھیں جس کے پار کمرے میں زمر تھی۔ اس نے بیان دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی اور ابھی پولیس آ گئی تھی۔ تب سے سعدی اور پولیس آفیسر باہر نہیں نکلے تھے۔ تمہاری امی کدھر ہیں؟ میں ان سے افسوس ہی کر لیتی۔ علیشہ رکی، پھر وضاحت دینے والے انداز میں بولی، آئی ایم سوری، میں پچھلے دن بہت مصروف رہی اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ قدرے پھیکا پڑا، مگر حنین نے نوٹ نہیں کیا۔ علیشہ نے شکریہ ادا کیا، اپنی دوستی کو کسی بھی قیمت پر داؤ پہ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ میرے دادا کے پاس ہیں، ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، پھپھو کے حادثے نے ان پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیش آنے والے تمام حالات بتانے لگی۔ علیشہ سنتی گئی۔ ان سے ہٹ کر کوریڈور کے پار کمرے میں زمر بستر پر لیٹی تھی، چادر گردن تک ڈالے، سرہانے کی طرف سے بیڈ اوپر کو اٹھا تھا اور وہ تکیوں سے ٹیک لگائے سپاٹ اور خشک ویران آنکھوں کے ساتھ پولیس افسران کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی اس کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل ساتھ۔ وہ دو پولیس والے سامنے موجود بیان قلم بند کر رہے تھے۔ پھر فارس قاضی نے مجھے کال کر کے جگہ کی تبدیلی کا بتایا۔ اس کے کہنے پہ میں اس کے ریسٹورنٹ گئی جہاں پہ اس نے مجھے بلایا تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، یہ بات فارس یا حنین نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ریسٹورنٹ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ اے ایس پی سرمد شاہ پوچھ رہے تھے۔ زمر نے جواب دینے کے لیے نگاہیں اٹھائیں، پہلے اس کو دیکھا، پھر گردن پھیر کے سعدی کو اور ایک ہاتھ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی اس کا ہاتھ پکڑتے قریب ہوا، جیسے کوئی مورل سپورٹ تھی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اب کہ اس نے زیادہ اعتماد سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور بولی تو آواز ٹھنڈی تھی، فاس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور یہ کہ اس کے پاس ایلیبائی نہیں تھا۔ سعدی نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، بے حد بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو فارس کے کہے تمام الفاظ من و ان دہرا رہی تھی۔ زمر! اس نے استجاب سے پکارا۔ زمر رکی، اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سعدی کو۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آفیسر پوچھ رہا تھا کہ پھر کیا ہوا، اور زمر سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل گنگ تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعدی میں ادھر تھی، فارس نے مجھے کال کی، اس نے یہ سب مجھے کہا، یہ سب جو میں نے ابھی لکھوایا، اور پھر اس نے کہا کہ وہ صرف ایک گولی مارے گا، وہ بھی دل میں، لیکن اس نے مجھے 3 گولیاں ماری۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے شوٹ کیا۔ آپ اس کے گھر جا کر اس کی گنز تلاش کریں، اس کے پاس گنز کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے، مجھے یقین ہے انہی میں سے کوئی گن اس نے ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے۔ سعدی، تو میری بات سن رہے ہو؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تیزی سے وہ آفیسرز کی طرف مڑا، پلیز اس کو بند کر دیں، مجھے اپنی پھپھو سے بات کرنی ہے۔ یہ بیان اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چہرے کا رنگ بدلا، لب بھنج گئے۔ اس نے قدرے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا وہ اپنی بیوی کو اور مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ہم پہ گولی چلائی۔ یہ گولی ہم پہ فارس نے چلائی، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت کہیں، یہ سب کوئی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد لاڈ سے بولا کہ شاید اسی طرح زمر خاموش ہو جائے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح پولیس والوں کو بھی وہاں سے باہر نکالے۔ سعدی، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل ٹھیک ہے، میں کسی بھی ڈیوریس میں آ کر، سٹریس میں آ کر بھی یہ بیان نہیں دے رہی۔ میں ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ سب فارس نے کیا ہے، اسی نے اپنے بھائی کو مارا، اسی نے ہمیں مارنا چاہا۔ آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زمر نے دیکھا سعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
اس نے اپنا خالی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، چہرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ ASP سرمت آگے بڑھا، سعدی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تنبیہی انداز میں اس کو دیکھا۔ آپ باہر چلے جائیں، اور اگر آپ نے کال کر کے فارس غازی کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے ماموں کو ہوگا۔ دوسرے آفیسر نے دروازہ کھولا، وہ سعدی کو باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ پھر بھی اس کو دیکھتی رہی، بظاہر سپاٹ سرد نظروں سے، لیکن ان میں جیسے بے چینی تھی، امید تھی وہ ابھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، میری پھوپھو سچ کہہ رہی ہے، میری پھوپھو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر وہ بے یقین حق و دق سا لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ پلیز یہ بیان روک دیں۔ مگر آفیسر نے اس کی اگلی بات نہیں سنی۔ اس نے بہت عزت احترام سے اس کی کونی کو تھامے، اس کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زمر نے آنکھیں بند کی، چند گہرے سانس اندر اتارے اور پھر کھولنی تو وہ پہلے سے زیادہ خود کو سمیٹ چکی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہی سب جو اس کے نزدیک سچ تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے ہسپتال کے بستر پہ لیٹا اپنا وجود تھا، نہ ہی ارد گرد نالیاں تھیں، مشینز اور فضا میں رچی بسی اسپرٹ کی عجیب سی بو، نقارہ گردے، ڈائلسس والی زندگی، کچھ بھی نہ تھا، صرف فالج زدہ بڑے ابا تھے، صرف وہی۔ بے حد مزمل اور پریشان سا سعدی باہر آیا، کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا، پھر تیزی سے اندر آیا۔ ہنا اور علیشہ وہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حنین، اس کے انداز پہ حنین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، متفکر نگاہوں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ کیا ہوا بھائی؟ جب تم اور ماموں، اور ایک نگاہ ساتھ کھڑی فارنر لڑکی پہ ڈالی، پھر حنین کو دیکھا اور تمہاری فرینڈز زمر کا انتظار کر رہے تھے ہوٹل میں، کیا تھا ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی؟ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حنین، جب تم سب لوگ ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورنٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ رکا؟ یہ الفاظ تو وہ خود بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ بامشکل ہمت مجتمع کر کے بولا، انہوں نے کہا کہ وہ وہی وارث ماموں کے قاتل ہیں، اور وہ زمر کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور زرتاشا آنٹی کو بھی۔ حنین کے چہرے پر پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید شاک۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے علیشہ کو دیکھا۔ علیشہ، ہم سب ساتھ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے ایک دو دفعہ کال کی تھی مگر پھپھو کا فون بند جا رہا تھا۔ علیشہ نے بھی اتنی الجھن سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم لوگ کم از کم 1.5 گھنٹہ وہیں پہ رہے، میرے ہوٹل کے کمرے میں، اور ہم باتیں کرتے رہے تھے یا زیادہ وقت خاموش رہے تھے۔ پھر فون آیا کہ زرتاشا کو گولی لگی ہے، جو حنین کے انکل کی بیوی تھی۔ اس پر یہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکل گئے۔ سعدی اس کی طرف مڑا، اس نے ٹھہر ٹھہر کے اس سے پوچھا، کیا جب تم لوگ ساتھ تھے تم تینوں تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟ حنین اور علیشہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کی، کنپٹی دونوں ہاتھوں سے مسلی، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ زمر کہہ رہی ہے کہ ماموں نے انہیں کال کی اور ماموں نے انہیں کہا کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے، اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ حنین کے چہرے کا شاک ایک دم ناگواری غصے میں ڈھلا، وہ تیزی سے آ گیا۔ کیا مطلب، ماموں نے یہ سب کہا؟ پھوپھو جھوٹ بول رہی ہیں، ماموں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تیش سے بچھڑ رہی تھی۔ زمر اس قسم کی حرکت کیوں کر سکتی ہے؟ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مگر زمر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ماموں پہ الزام لگا رہی ہے، ماموں تو خود اتنے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نا حنین؟ اس نے تائید کے لیے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرح پریشان نہیں تھی، وہ غصے میں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا پھوپھو ماموں سے کون سا بدلہ اتار رہی ہیں، یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی تھی، اور وہ اس میں ماموں کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ انہیں ایسا بالکل بھی نہیں زیب نہیں دیتا، مجھے کبھی ان سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے واپس بیٹھی، اب چہرے پہ کچھ دیر پہلے کی چھائی زمر کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی، وہاں صرف اور صرف ملال بھری بے بسی تھی۔ علیشہ ان دونوں کے سامنے کھڑی فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مسئلے پہ پھنستی جا رہی ہے۔ بھائی، آپ ماموں کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ پھوپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ سعدی نے تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو فارس غازی کو مزید مشتبہ بنائے۔ اس بیان کے بعد پولیس ان سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی، شاید ان کو گرفتار بھی کر لیں۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں انہیں کال کرنے جا رہی ہوں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ پھوپھو ان پر کیا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ او گاڈ! حنین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی، جیسے واقعی کال کرنے جا رہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا، نہیں، اس وقت ان چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حنین نے سوالیہ نظروں سے بھائی کا چہرہ تکا۔ پھر ہم کیا کریں؟ کس کو بتائیں؟ کس سے مدد مانگیں؟ سعدی نے موبائل نکالا، فون بک کھولی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے حنین سے بولا، تھینک گوڈ
تھینک گاڈ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ حنین نے بھویں سکیڑ کر چنبے سے سوچا، پھر تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اوہ ہاشم بھائی، آپ ہاشم بھائی سے بات کو بلا رہے ہیں؟ اوکے۔ وہ غیر آرام دہ سی ہو کر کرسی کے کنارے بیٹھ گئی، البتہ وہ ابھی بھی بے چین تھی اور ناخوش بھی۔ سامنے کھڑی علیشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اس ساری گفتگو میں ہاشم کا نام سب سے واضح تھا۔ ہاشم، پھر ہاشم، ادھر بھی ہاشم۔ اس نے کھنگھار کے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، میری ممی کی کال آنے والی ہے، وہ ہوٹل میں مجھے اس وقت نہ پا کر پریشان ہو جائیں گی۔ میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر کہہ رہی تھی۔ سعدی نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس فارنر لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی کو سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی، رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی سی بے ساختگی سے بولا، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ جی ادھر ہی، ہاسپٹل میں۔ مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ بتاؤں گا۔ لیکن وہ ابھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور جو بیان وہ دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہاشم نے تھک کر آنکھیں بند کی اور پھر گہری سانس لے کر کھول لی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے ہینڈز فری کانوں سے اتارے اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پولیس آفیسرز عمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے مایوس اور فکر مند سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ سی محسوس کر کے گردن موڑی۔ ریسیپشنسٹ کی طرف سے ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا۔ تحکم اور اعانت سے اس آفیسرز کو دیکھا، وہ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اور اسے تو جیسے ہاشم بھائی کے آنے سے بہت تقویت مل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولتا اس کو ساری صورتحال سمجھانے لگا۔ ہاشم کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اندر موجود ڈاکٹرز کو اس نے بس ایک فقرے سے باہر بھیجا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگا کے لیٹی زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس کے لیے بھی آئے ہیں کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی، آپ کو میرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں جا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاشم کے چہرے پر ملال ابھرا اور بے یقینی بھی۔ وہ قریب آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا قابل اعتبار سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھے، مگر آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ اور جو بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی قدرے چونکی، چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اتنائی و خشکی تھی، جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔